بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی خاص فضل، اس کا شکر اور اس کی مہربانیاں کہ اس رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رجب المرجب کا مہینہ بھی عطا فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ نے پھر ایک جمعۃ المبارک کا دن ہمارے حق میں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رجب، شعبان اور رمضان تک پروردگار عالم بے شمار نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم جس طرح محبوب پاک، محبوب کبریا، مصطفیٰ جان رحمت، احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان مہینوں میں کثرت کے ساتھ عبادتیں، ریاضتیں کیا کرتے، ویسے ہی ہم سب کو عبادتوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ
رجب المرجب کا جو مہینہ ہے وہ اشہر حرام میں سے ہے، یعنی حرمتوں والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ اثنا شہر منہا اربعۃ حرم، اس میں سے اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہیں، لیکن ان میں 4 مہینے عظمت والے حرمت والے ہیں، وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام کا مہینہ، اور چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارا مہینہ ہی برکتوں والا ہے، سارا مہینہ ہی حرمتوں والا ہے، سارا مہینہ ہی یہ عظمتوں والا ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے بڑے محترم ہیں، اس میں سے ایک رجب کا مہینہ، اور اس رجب کے مہینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک رات عطا فرمائی، ہمارے لیے اس رجب کے مہینے میں ایک رات عطا فرمائی جسے شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا، اور اس رات کو بہت سارے جگہ عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہے، بہت سارے جگہ مساجد کو سجایا جاتا ہے، اور حضور کے معراج پاک کے ذکر و اذکار کو بیان کیا جاتا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ساری زندگی کمال والی زندگی حضور کی بنائی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ایسا بشر نوری بنایا کہ حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا اٹھنا معجزہ، حضور کا بولنا معجزہ، حضور کا سننا معجزہ، حضور کا پکڑنا معجزہ، حضور کا سونا معجزہ، اور حضور کا چلنا معجزہ، یعنی گویا حضور کی ساری زندگی اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، ان میں 2 بڑے معجزے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، ایک معجزہ قرآن کا اور دوسرا معجزہ معراج مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو یہ معراج یہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات، یعنی رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے نشانیاں رکھی ہے، اور بے شک وہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں معراج کا ذکر فرمایا۔ یہ معراج یہ مصطفیٰ کیا ہے؟ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ کنڈی بھی ہلتی رہی، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں گئے اور ایک پل میں آئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کی معراج تو یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، ان کی معراج تو یہ ہے کہ وہ خدا تک پہنچے، میری معراج یہ ہے کہ میں ان کے قدم تک پہنچوں۔ تو جو مدینہ چلے جاتے ہیں، جنہیں حضور کے روضے کا دیدار ہو جائے، یہ عاشقوں کی معراج ہے۔ حضور کی معراج کیا تھی کہ وہ خدا کو دیکھا ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ جب نمودار ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، جب یہ سارا واقعہ ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی صبح جب کفار مکہ کے سامنے اور وہاں کے ایمان والوں کے سامنے جب یہ واقعہ بیان کیا کہ اے لوگوں، رات کے تھوڑے سے حصے میں پہلے آسمان گیا، مسجد حرام سے ہمارا سفر شروع، ہم مسجد اقصی گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں اور چھٹے ساتویں آسمان سے آگے ایک مقام سدرۃ المنتہا، اور اس کے آگے دنا فتد اللہ کا مقام، وہاں سے آگے عرش معلیٰ، اور
اتنے سارے عرصہ دراز کا سفر ہم نے کیا رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور گئے بھی اور آ بھی گئے۔ وہاں امام الانبیاء نے تمام جو انبیاء ہیں ان کی امامت بھی فرمائی۔ حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، کئی انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، جنت کا مشاہدہ کیا، جہنمیوں کو دیکھا، جنتیوں کو دیکھا، کئی سارے عجائبات کا واقعہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد جب ایک لمحے میں گئے اور ایک لمحے میں آئے، جس کو شاعر نے یوں کہا کہ کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں گئے اور ایک پل میں آئے محمد۔ یعنی انسان کسی جگہ پر بیٹھتا ہے تھوڑی دیر، تو جس جگہ بیٹھ کر اٹھتا ہے اگر آپ وہاں ہاتھ رکھیں گے تو وہاں کی جگہ گرم نظر آئے گی، یعنی ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی کوئی یہاں پر بیٹھ کر کے اٹھا ہے، یعنی ابھی کوئی بیٹھ کے جتنی دیر میں اٹھتا ہے اتنی دیر میں چلے بھی گئے اور واپس بھی آ گئے۔ اور جب آپ جو ہے اپنا دروازہ گھر کا کھولیں گے، چونکہ پہلے کے زمانے میں جو دروازے ہوتے وہ بڑے موٹے دروازے ہوتے، اس میں چین لگائی جاتی، کنڈیاں، تو وہ چین جب ہم دروازہ کھولیں گے تو کنڈی تھوڑی دیر تک ہلتے رہے گی۔ آپ دیکھے ہوں گے جب بجلی چلی جاتی ہے تو بجلی جانے کے بعد بھی جب فین جو چلتا ہوا رہتا ہے تو بجلی کے چلے جانے کے بعد بھی فین کو رکنے میں کئی سارا وقت لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح کنڈی آپ نے ہلائی تو وہ کئی دیر تک ہلتا رہتا تھا، تو اس کے ہلنے میں چند لمحے یا پھر چند سیکنڈ یا 1 منٹ کا وقت لگتا تھا۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ کھول کے باہر نکلے تھے، تو ابھی دروازہ کھول کے جب باہر آپ نکلے تھے تو ابھی کنڈی ہلتی رہی، جس جگہ پر آپ بیٹھے رہے وہاں پر بستر بھی ابھی گرم تھا، آپ نے جو وضو فرمایا تھا وضو کا پانی ابھی گزر ہی رہا تھا، اتنی دیر میں آپ گئے 7 آسمانوں سے آگے اور سدرۃ المنتہا سے آگے اور عرش اعظم کے پاس آپ گئے، خدا کا دیدار کیا، خدا سے ملاقات کی، ان سے باتیں کی، اور جو ہے معراج کا تحفہ نماز لے کر واپس آئے۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، 7 بار گئے 7 بار آئے، اتنا سارا واقعہ ہو گیا صرف ایک لمحے میں، صرف ایک لمحے میں جب اتنا سارا واقعہ ہوا، حضور آئے، دوسرے دن تمام لوگوں کو بیان کیا تو کئی لوگ مرتد ہو گئے، کئی لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایک لمحے میں اتنا سارا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں بھی بہت سارے کلمہ پڑھنے والے اس واقعے کا انکار کرتے ہیں، ان کی ذہنوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا نا، اللہ کو معلوم تھا کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، لوگ اس واقعے کا انکار کریں گے، یہاں تک کہ لوگ خدا کی قدرت کا انکار کریں گے، اس کی طاقتوں کا انکار کریں گے اور حضور کے جانے کا انکار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم تھا، کیونکہ اس کی ذات ہے وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ، یعنی وہ دلوں کے چھپے دبے رازوں کو جاننے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے رازوں کو وہ جانتا ہے، ہم ارادہ بعد میں کرتے ہیں، اللہ کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ کون بندہ اب کیا چاہنے والا ہے، کیا ارادہ کرنے والا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا سب کچھ معلوم ہے، وہ سب سے بڑا رازدار ہے، تو اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ معراج کا واقعہ جب سارا کا سارا جو مکمل ہو جائے گا، حضور آ کے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو لوگ اس واقعے کو انکار کریں گے کہ ایک لمحے میں 7 آسمانوں سے آگے جا کر کے آ جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ اسے انکار کریں گے۔ حضور کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا جواب دیتے ہوئے قرآن میں آیت نازل فرمائی، قرآن میں اس واقعے کا ذکر فرمایا۔ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے مصطفیٰ کو معراج کرانے کے لیے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ آپ اگر ڈکشنری لغت کی کتاب کھولیں گے اور سبحان کا معنی اور اس کا اس کی تشریح دیکھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، میں پاک ہوں۔ اللہ خود کہتا ہے اس آیت میں سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ رب جو اپنے محبوب کو معراج کرایا۔
یعنی اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو معراج کرانے والا رب ہے وہ پاک ہے۔ وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ انسان جس کے اندر کمی ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، لیکن جو تمام قدرتوں کا مالک ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے پاک ہے وہ رب جس نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ تو اب ہمیں یہاں غور کرنا چاہیے، ہم انسان جو ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، یعنی انسان جوان بھی ہے، بچہ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک انسان کی حالت کئی طرح سے بدلتی رہتی ہے۔ وہ بچہ بھی ہے، جوان بھی ہوا اور وہ بوڑھا بھی ہوا، یعنی گویا انسان کی حالت پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک جیسی نہیں رہتی۔ بچپن میں اس کی طاقت الگ رہتی ہے، جوانی میں اس کی طاقت الگ رہتی ہے، بڑھاپے میں اس کی طاقت الگ رہتی ہے۔ گویا انسان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی طاقتوں کا مالک ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب ہمارے اندر ہے، کیونکہ ہم دنیا میں نہیں تھے، ہم دنیا میں آئے تو ہم محتاج ہیں۔ ہم چھوٹے تھے، ہم بڑے ہوئے، گویا کہ ہم رب کے محتاج ہیں۔ ہم چھوٹے بچے تھے، اللہ نے ہمیں جوان بنایا، گویا کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم جو ہے بڑھاپے کو پہنچے، ہم بڑھاپے کو اللہ نے ہمیں بڑھاپے تک پہنچایا، گویا ہم رب کے محتاج ہیں۔ ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن وہ اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کیوں وہ خود کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کی شان ہے۔ نہیں ہے کسی کو طاقت و قوت، مگر طاقت و قوت اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ کو ہے، وہ اللہ کو ہے۔ اصل طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ رب جس نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے میں پاک ہوں۔ کمزور ہم ہیں، کمیاں ہمارے اندر ہیں، جنات اللہ نے ان کو ہمارے سے زیادہ طاقت عطا فرمائی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ فرشتے اللہ نے انہیں بہت ساری طاقت عطا فرمائی کہ ایک پر حضرت جبرائیل کا مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہے، سدرہ سے جو ہے نکلتے ہیں، ایک لمحے میں زمین پر آ جاتے ہیں، یہ جبرائیل کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ جب محتاجوں کی طاقتوں کا یہ عالم ہے، جب محتاجوں کی طاقتوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت جبرائیل اللہ کے محتاج، اور ان کی طاقت دیکھو کہ نکلتے ہیں سدرہ جو تمام آسمانوں سے آگے مقام ہے، وہاں سے یہ قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم زمین پر۔ جب ان کی طاقت جو اللہ کے محتاج کے مالک ہیں، جب ان کی طاقتوں کا یہ عالم ہے تو اس پاک پروردگار کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس واقعے میں پہلا لفظ جو بیان کر رہا ہے وہ لفظ سبحان ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ رب جس نے حضور کو معراج کرائی، یعنی اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے، میں تمام چیزوں سے پاک ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی انسانوں میں ہے، کمی جنات میں ہے، کمی فرشتوں میں ہے، اللہ کے ہر مخلوق میں کمی ہے، سمندر میں کمی ہے، آگ میں کمی ہے، ہواؤں میں کمی ہے، اور اس کے بنائے ہوئے تمام مخلوقات میں کمی ہے، لیکن رب کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کوئی معراج کے واقعے کو انکار کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ معراج کا واقعہ خواب میں ہوا، گویا وہ واقعہ معراج کا انکار نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طاقتوں کا انکار کر رہا ہے۔ گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نہیں ہے، گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پاک ہوگا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں تو تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اندر تمام طاقتیں ہیں۔ جس کے اندر طاقتیں ہوتی ہیں وہ کسی عیب کا جو ہے رکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ جب تمام عیبوں سے پاک ہے
تو اس کے لیے ایک لمحے میں جو ہے حضور کو جسم کے ساتھ تمام آسمانوں سے آگے لے جانا اور دوزخ و جہنم کا مشاہدہ کرانا، سدرۃ المنتہا سے آگے لے جانا اور پھر واپس لانا، یہ رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آئیے میں آسانی کے ساتھ اور سمجھاتا چلوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم سیکھیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے اسرار و رموز کیا ہیں، قرآن کی تشریح کیا ہوتی ہے، اس کا معنی و مصدر کیا ہوتا ہے۔ قرآن کو جاننے کے لیے علم دین کا سیکھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے، قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب واقعہ معراج ہوا، حضور کو معراج کرائی گئی، حضور دوسرے دن صبح کو سارے لوگوں کے سامنے جب معراج کا واقعہ بیان کیا، میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، لوگوں نے انکار کیا، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن ماننے والوں نے مانا، ماننے والوں نے مانا، قبول کرنے والوں نے قبول کیا۔ بعض لوگوں نے کہا حضور کو خواب میں معراج ہوئی، بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی روح کو معراج کرائی گئی، اور کہنے والوں نے یہ کہا کہ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جسم کے ساتھ معراج ہوئی، جسم کے ساتھ حضور گئے اور آئے۔ لیکن ہمیں یہاں پر غور کرنا ہے، اللہ اپنی شان بیان کرتا ہوا کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ مالک، یعنی اس کے اندر کوئی کمی نہیں، اس پروردگار عالم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جو ہے طاقتوں کے محتاج ہم ہیں، اللہ طاقت دینے والا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، وہ ایسی طاقتوں کا مالک ہے، وہ مٹی کو جو ہے انسان بنانے والا، وہ ایسی طاقتوں کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دکھانا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دکھانا، نہ ہونے کو ہونے والا بنانا، یہ اللہ کی شان ہے۔ زمینوں کو بنانا یہ اللہ کی شان ہے، آسمانوں کو بنانا یہ اللہ کی شان ہے، اور جو ہے ماں کے پیٹوں میں جو ہے ماں کے پیٹوں میں اولادوں کا بنانا یہ اللہ کی شان ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ فرماتا ہے کیا تم نہیں جانتے ہم ماں کے پیٹوں میں جو ہے صورتیں کیسے بناتے ہیں، ماں کے پیٹوں میں صورت بنانا یہ اللہ کی شان ہے، گوشت کے ٹکڑے کو انسان بنانا یہ اللہ کی شان ہے، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اولاد کو رکھ کر زندہ باہر نکالنا یہ اللہ کی شان ہے، اتنے بڑے سمندروں کو بنانا یہ اللہ کی شان ہے، یہ ہواؤں کو بنانا یہ اللہ کی شان ہے۔ جو پاک پروردگار عالم اتنی طاقتوں کا مالک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں ایک لمحے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے خاص بندے محمد الرسول اللہ کو جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور 7 آسمانوں سے آگے میں خود لے گیا اور میں معراج کرا کر واپس لایا۔ خود اگر رب یہ بیان کرے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب یہ واقعہ ہوا دوسرے دن جب حضور نے بیان کیا تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نے جو کہا وہ سچ کہا۔ اگر آپ نے کہا کہ میں رات کے ایک لمحے میں 7 آسمانوں کے آگے گیا، سدرۃ المنتہا سے آگے گیا اور میں حضور اللہ کا دیدار کر آیا، تو یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں۔ کس نے کہا؟ صدیق اکبر نے کہا، اسی لیے آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیا گیا۔ تو صدیق اکبر سے چند لوگوں نے پوچھ لیا اے صدیق، یہ آپ کیسے حضور کی باتوں کا یقین کر لیتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور سدرۃ المنتہا اور 7 آسمانوں سے آگے جانا، جنت کا جہنم کا مشاہدہ کرنا، رب کا دیدار کرنا، پھر واپس بھی لوٹ کر آنا، کیا یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا ممکن ہے؟ تو میرے صدیق نے کیسا جواب عطا فرمایا؟ صدیق اکبر نے پوچھنے والوں سے پوچھا کیا جبرائیل بڑے ہیں یا مصطفیٰ بڑے ہیں؟ جبرائیل کا مقام بڑا ہے یا مصطفیٰ کا مقام بڑا ہے؟ تو لوگوں نے کہا بظاہر ہے جبرائیل تو جبرائیل، وہ تو امام الانبیاء ہیں، جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں،
لیکن میرے مصطفیٰ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، وہ امام الاولیاء بھی ہیں، امام الاتقیاء بھی ہیں، وہ امام الملائکہ بھی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اپنے بعد تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو تمام مخلوق میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا مقام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھنے والوں سے پوچھا بتاؤ جبرائیل کا مقام بڑا یا حضور کا مقام بڑا ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا حضور کے بعد سب کا مقام ہے، حضور کے ذریعے سے اللہ نے سب کو مقام عطا فرمایا، ان کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ وہ تو محبوب کبریا ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، وہ کونین کے والی ہیں، وہ مصطفیٰ جان رحمت ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص محبوب ہیں، ان کا مقام کوئی جو ہے چھو نہیں سکتا۔ تو لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا سنو، جب حضور کا مقام جبرائیل سے اعلیٰ ہے، حضور کا مقام میکائیل سے اعلیٰ ہے، حضور کا مقام اسرافیل سے اعلیٰ ہے، حضور کا مقام جب تمام فرشتوں سے اعلیٰ ہے، جب حضرت جبرائیل سدرۃ المنتہا سے حضور کی بارگاہ میں لمحوں میں آ سکتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ لمحوں میں جو ہے زمین سے لے کر اگر آسمانوں تک چلے جائیں تو اس میں تعجب کیا ہے؟ اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ کو آسانی کے لیے اور بتاؤں۔ حضرت علی، مولا علی مشکل کشا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معارج النبوہ میں آپ کا ذکر بیان فرمایا، فرماتے ہیں جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں، یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں تو گھوڑے کی رکاب میں جب میں قدم رکھتا ہوں تو میں قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ جب میں گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور گھوڑے کی رکاب میں جب میں پہلا قدم رکھتا ہوں تو قرآن کو شروع کرتا ہوں، اور میں گھوڑے کی دوسری رکاب میں دوسرا قدم رکھنے سے پہلے میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ میں اب دیکھیے آپ لوگوں نے گھوڑے پر سواری کی ہوگی، کرنے والوں نے اونٹوں پر سوار کیا، گھوڑے پر سوار کیا، تو گھوڑے پر چڑھنے میں مشکل سے چند سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں گھوڑے پر جب چڑھتا ہوں تو پہلی رکاب میں میرا پہلا قدم پڑا تو میں قرآن کو شروع کرتا ہوں، اور دوسرے رکاب میں میرا قدم جانے سے پہلے میرا قرآن مکمل ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی کی شان ہے۔ جب حضرت علی کے لیے اللہ وقت کو رکا دیتا ہے، اور ان کے لیے جو ایک لمحہ ہے وہ ہمارے لیے کئی سارے گھنٹے ہیں، اللہ والوں کے لیے اللہ وقت کو رکا دیتا ہے۔ لگتا ہے حضرت علی کے لیے وہ تھوڑا سا وقت، لیکن ہمارے لیے وہ بے شمار گھنٹے ہیں۔ تو حضرت علی کی ولایتوں کا یہ عالم ہے کہ ایک گھوڑے پر جو ہے یہ قدم رکھتے ہیں تو قرآن کو شروع کرتے ہیں، اور دوسرے اس گھوڑے کے اوپر دوسرا قدم رکھنے سے پہلے قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ جب حضرت علی کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ امام الانبیاء ہیں۔ آئیے میں آپ کو اور آسان کرتے ہوئے بتاتا چلوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج میں گئے اپنے جسم کے ساتھ، مسجد حرام سے آپ کا سفر شروع ہوا، مسجد اقصیٰ گئے، سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمانوں سے آگے آپ سفر کرتے ہوئے جب اللہ کا دیدار کر کے واپس آئے، جب آپ نے یہ واقعہ بیان کیا تو جو ماننے والے ایمان والے تھے مانے، اللہ نے ان کو اور مقبولیت عطا فرمائی، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ یہی تو امتحان ہے، ہم نے خدا کو بن دیکھے مانا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن حضور کے نام پر اپنے جانوں کو قربان کر رہے ہیں، یہی تو امتحان ہے۔ جو غیب پر ایمان لاتا ہے وہی تو ہمارا امتحان ہے۔ بن دیکھے رب کو مان لینا یہ ہمارا ایمان ہے، بن دیکھے محبوب کو ماننا، ان کی سنتوں کے لیے اپنی جانوں کو قربان دینا، یہی تو اصل ایمان ہے۔ یعنی جو بن دیکھے جتنا زیادہ مانتا ہے اللہ ان بندوں کو اتنا ہی زیادہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ کو جب میرے مصطفیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ لمحوں میں معراج پر میں گیا،
اور میں آیا، یعنی اللہ نے مجھے معراج کرائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ خود معراج میں لے جاتا ہے اور دیدار کراتا ہے اور واپس لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو گویا جن لوگوں نے اس واقعے کا انکار کیا وہ اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کا انکار کیا۔ جو اللہ کی طاقتوں کا انکار کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت تو بڑی اونچی ہے، اس کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے۔ آئیے حضرت جنید بغدادی کی بات کریں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے بزرگ ہیں، اکابر اولیاء ہیں۔ آپ کا ایک مرید آپ سے نسبت رکھنے والا، نماز کا وقت ہو رہا تھا تو نماز کی تیاری کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کی غرض سے غسل کرنے کے لیے جب دریائے دجلہ میں گیا، دریائے دجلہ میں جانے سے پہلے آپ نے کپڑے اتارے، کپڑے اتارنے کے بعد دریائے دجلہ میں داخل ہو گئے نہانے کی غرض سے۔ نہاتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ایک غوطہ لگایا، پانی میں ڈوبے، آنکھیں کھلی، پانی سے سر اٹھایا، کیا دیکھا؟ سامنے کا نظارہ کچھ اور ہے۔ سامنے جہاں آپ ڈوبے تھے، اب ہم آنکھوں کے سامنے ہمارے یہ در و دیوار ہیں، آنکھیں بند ہوئی، اگر ہم کچھ دیر کے بعد دوسرے مقام پر پہنچ جائیں گے، اگر ہمارے آنکھوں کے سامنے اگر درخت نظر آئیں گے تو ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم گبی میں نہیں کسی اور ملک میں آ گئے ہیں۔ تو ہوا یہی، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ چاہنے والا، آپ سے نسبت رکھنے والا، آپ کا مرید جب نہانے کے لیے گیا، دریائے دجلہ میں ڈوبا نہانے کی غرض سے، آنکھیں کھلی، سر اٹھایا، دیکھا سامنے کا نظارہ بدل گیا ہے، سامنے کا نظارہ سارا بدل گیا۔ باہر نکل کے آئے، لوگوں سے پوچھا یہ مقام کون سا ہے، یہ کون سی دنیا ہے، میں کہاں آ گیا ہوں؟ تو بتانے والوں نے بتایا یہ ملک ہندوستان ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ ہندوستان ملک ہے۔ تو لہٰذا آپ کہاں کے رہنے والے؟ تو آپ نے بتایا میں بغداد میں رہتا تھا اور میں ابھی چند لمحے پہلے جو ہے دریائے دجلہ میں ڈوبا، اب میری آنکھیں کھلی تو میں دیکھا ہندوستان میں ہوں۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، قبول کرنے سے انکار کیا۔ لیکن جس کو انکار کرنا ہے وہ کرے، اللہ والے ان کو طاقت اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے غلام ہندوستان آ گئے، جوان ہوئے، شادی کی اور ان سے اولادیں ہوئی، کئی سال گزر گئے، لیکن ایک دن پھر آیا ہندوستان کی سرزمین پر، ایک دریا میں پھر گئے نہانے کی غرض سے، نہاتے رہے، پھر غوطہ لگایا اور جب پانی سے سر باہر نکالا دیکھا وہی دریائے دجلہ ہے، وہی دجلہ ہے، سامنے آپ کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں۔ فوراً باہر نکلے اور اپنے کپڑوں کو پہنا۔ حضرت جنید بغدادی سے سارا واقعہ معلوم کرنے کے لیے جب آپ کی خانقاہ میں آئے تو جس نماز کے لیے آپ تیاری کرنے نہانے کے لیے گئے تھے، دیکھا ابھی وہی نماز کی رکعتیں چل رہی ہیں، ابھی وہی نماز کی رکعتیں چل رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ حضرت جنید بغدادی جن کو تعلق ہے حضرت جنید بغدادی سے، ان کا ایک مرید، ان کا ایک غلام دریائے دجلہ میں ڈوبتا ہے تو ہندوستان میں نکلتا ہے، کئی سال رہتا ہے، شادی کرتا ہے، جوان ہوتا ہے، کئی سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر جب ایک ڈبکی لگاتا ہے تو پھر سے بغداد آ جاتا ہے، اور وہاں آنے کے بعد دیکھا وہی نماز کی رکعتیں چل رہی ہے۔ جب جنید بغدادی سے تعلق رکھنے والے، جب ایک ولی کامل کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحے میں ہندوستان پہنچ جائیں، کئی سال گزرنے کے بعد بھی ابھی ایسا معلوم ہو کہ ابھی میں ہندوستان گیا تھا، ابھی میں بغداد آیا، ایک لمحے میں ہندوستان جائیں پھر بغداد آئیں اور لمحہ وہی کا وہی رکا رہے۔ جب حضرت جنید بغدادی سے تعلق رکھنے والے ایک ولی کامل کا یہ عالم ہے تو حضرت جنید بغدادی کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو بغداد کے شہنشاہ اور جو بغداد کے مالک حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم ہیں، جو امام الاولیاء ہیں، ان کی ولایتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور ان کے جو سردار جناب محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی معراج کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرات محترم، یہ اللہ والے ہیں، یہ اگر دریائے دجلہ بغداد میں ڈوبتے ہیں تو ہندوستان کی سرزمین پر نکلتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اور آسانی کے لیے بتاؤں، امام ربانی اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضرت عزرائیل جو ملک الموت ہیں، وہ جان نکالنے کے لیے، ان کا کام ہے جان نکالنا، جان نکالنے کے لیے جب ایک شخص کے پاس آئے
بڑے غصے میں دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص دوڑا دوڑا گھبرا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور میری موت کا وقت قریب ہے۔ پوچھا کیا معاملہ، آخر یہ ڈرنے کی وجہ کیا ہے، تمہارے بدن پر پسینہ کیوں نکل رہا ہے؟ تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میں ملک الموت حضرت اسرائیل کو ابھی دیکھ آ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے پڑے ہیں، میری جان نکالنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ ہواؤں کو حکم دیں کہ ہوا مجھے یہاں سے اڑا کر کے ہندوستان پہنچا دے، میری جان بچ جائے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا اسے تو یہاں سے اڑا اور جو ہے ملک ہندوستان پہنچا دے۔ تو ہوا کو حکم کیا دینا تھا حضرت سلیمان کی جو ہے جملے ادھر سے نکلتے ہیں، زبان سے یہ نکلتا ہے کہ اے ہوا اسے اڑا کر کے ہندوستان پہنچا دے، یہاں آپ کی زبان کھلنا تھا۔ وہ شخص ہندوستان میں نظر آتا ہے، وہ شخص ہندوستان میں نظر آتا ہے جب حضرت جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا کمال، ایسی قوت اور ایسی طاقت عطا فرمائی کہ ہوا کو حکم دے تو وہ ہوا حضرت سلیمان کا حکم مانتے ہوئے ایک بندے کو ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچا دیتی ہے۔ جب ہوا کی طاقتوں کا یہ عالم ہے تو جناب محمد الرسول اللہ کی معراج کی طاقتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ محبوب مصطفیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اسی کا ذکر اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو جو ہے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کے واقعہ معراج کو جو ہے قریب سے ہمیں دیکھ کر پڑھنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی ایک ایک زندگی معجزہ ہے، حضور کا اٹھنا معجزہ، حضور کا بولنا معجزہ، حضور کا سونا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، اور حضور کا کسی کو چھو لینا معجزہ ہے۔ حضور اگر کسی کو چھو لیں وہ بھی معجزہ ہے، اگر حضور کسی سے ہاتھ ملاتے کئی دن گزر جاتے لیکن ان کے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی تھی، یہ معجزہ ہے۔ ہمارے بدن سے پسینہ نکلتا ہے، لوگ ہمارے قریب بیٹھنے کے لیے پسند نہیں کرتے، اور حضور کے بدن سے پسینہ نکلے تو بھی معجزہ ہے، کیونکہ لوگ حضور کے پسینے کو شیشیوں میں بھرتے تھے، اور اس زمانے میں جسے دلہن بنایا جاتا ان دلہنوں کو حضور کا پسینہ لگایا جاتا۔ تو یہ پسینہ ہمارے لیے، ہمارا پسینہ بدبو ہے، لیکن وہی پسینہ حضور کے سینہ مبارکہ سے اور آپ کے جسم سے نکل جائے تو وہ پسینہ نہیں بلکہ وہ خوشبو کا جو ہے مہکتا ایک عنبر ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری زندگی معجزہ ہے۔ جب حضور کی ساری زندگی معجزہ تو حضور اگر ایک لمحے میں جو ہے مسجد حرام سے، مسجد اقصی سے آگے، ساتوں آسمانوں سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے، جہاں جبرائیل رک جائیں اس سے آگے اگر جا کر اللہ کا دیدار کریں اور ایک لمحے میں لوٹ کر آ جائیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہنے والے شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ کنڈی بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں گئے اور ایک پل میں آئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معراج کیا ہے اور معراج مصطفیٰ میں کیا کیا ہوا اور اس کے مشاہدات کیا ہیں، اسے ہمیں پڑھنے کی بے حد ضرورت ہے۔ جو جتنا حضور کو جانتا جائے گا اس کی جو ہے نسبت حضور سے اتنی ہی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ ہم جسے جتنا جانیں گے، ایک انسان اگر کسی انسان کو ایک بار ملتا ہے، ایک بار اگر ملتا ہے تو اس سے اتنی محبت نہیں ہوتی، اگر دوسرے دن ملا، پھر تیسرے دن، چوتھے دن، 5 دن، 6 دن، چھٹے دن، ملتے ملتے اگر مہینوں سال گزر گئے تو آپ ایک انسان کو جتنا زیادہ ملیں گے آپ اس کو اتنا زیادہ قریب سے جانیں گے کہ یہ سامنے والا ہے کیا۔ تو اسی لیے حضور کو آپ جتنا پڑھیں گے، حضور سے جتنی زیادہ عقیدت رکھیں گے اور ان کی جتنی زیادہ سیرت کو پڑھیں گے، حضور کے کمالات کیا ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا عقیدت اور محبت کرنے اور ان کی سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جو بھائی سنت نہ پڑھے سنت پڑھے۔